بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق کیسے بنیں گے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اپنی خاص رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ لیتا ہوں، ان لوگوں کے لیے لازم کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، الذین یتقون، جن کے دل میں میرا تقوی ہو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ 3 کام اگر ہم کر لیں گے، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی رحمت، جسے کہتے ہیں نا، میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں کہ تم میری رحمت کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ پہلا عمل تقوی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ روزے اللہ نے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں ایک کام کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یار میں یہ کر لوں، لڑکی جا رہی ہے میں اس کو ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھ لوں، میں اس سے کوئی بات چیت کر لوں، میں اس سے کوئی ہاتھ ملا لوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ رمضان میں ایسا ہے نا کہ کھانا کھانے کا دل کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کھا رہے۔ حلال کام ہے ہم نہیں کر رہے، پانی پاک پانی ہے، حلال پانی ہے، صاف ستھرا ہے، ٹھنڈا، نہیں پی رہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نہیں پینا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو انسان ایسا بنا لے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور بڑی خوشگوار، بڑی پیاری، بہت خوبصورت زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ دنیا رش کرتی ہے ان کی زندگی پر، دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں ایسی کوئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانا ہے، اپنے آپ کو بار بار اس ٹریننگ سے، اس پروسیس سے گزارنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نفس کے پیچھے نہیں چلانا کہ جہاں میرا نفس مجھے لے جا رہا ہے میں اس طرف چلتا چلا جاؤں، بلکہ جہاں بات آئے میں دیکھ لوں بھائی قرآن کا حکم کیا ہے، اسلام مجھے کیا کہتا ہے اور میرا نفس مجھے کیا کہتا ہے۔ اسلام کی بات پر عمل کر لیں، انشاءاللہ تقوی نصیب ہو جائے گا، اور جب تقوی نصیب ہوگا اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی۔ دوسری چیز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہی ٹرینڈ ہے، یہ روایت ہے کہ لوگ رمضان میں زیادہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر اس وقت ادا کرنی چاہیے جب آپ کا سال مکمل ہو جائے۔ جس دن آپ زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہوئے ہیں، اگلے سال جب وہ تاریخ آئے اور آپ ابھی بھی نصاب کے مالک ہیں، اس کا مطلب آپ پر ایک سال، آپ کے اس نصاب پر پورا ایک سال گزر گیا، تو آپ پر اس دن زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس کو مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس میں۔ لیکن اگر کوئی ایڈوانس میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، چاہے ایڈوانس میں ادا کرے، چاہے سال گزرنے پر اس دن ادا کرے، لیکن زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس کا مطلب حدیث میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے مال میں ملتا ہے، اس پورے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس ملنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، اللہ نے آپ کے مال میں حق رکھا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے مال میں نے حق رکھا ہے، لیکن وہ حق تم نہیں دے رہے۔ جب دوسرے کا حق دبا کر اپنے مال میں رکھیں گے تو آپ کے اس مال کو بھی خراب کرے گا۔ جیسے کوئی گندگی، نجاست آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ باقی پانی کو بھی خراب کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا مال آپ کے مال سے ملے گا، آپ کے پورے مال کو خراب کرے گا، پھر مال میں برکت نہیں آ سکتی اور اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی رحمت آئے گی تو برکت آئے گی۔ اس لیے زکوٰۃ، اگر اب تک کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ اس کا پورا اہتمام کر کے، حساب کتاب کر کے اپنی ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر زکوٰۃ اس پہ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی وظیفہ پڑھ کر اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاؤں گا، یا میرے مال میں برکت آ جائے گی، یا میری پریشانی ختم ہو جائیں گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو بلا چوں چرا اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ تو ایسا ہونا چاہیے، یہ تو جائز ہونا چاہیے، یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، انسانوں کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جانتے ہیں، وہ چیزیں سمجھتے ہیں جو ہم نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ہمارے کبھی خیال میں آئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کا مستحق وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے میرا حکم آ جائے تو وہ اس میں پھر مزید آگے نہیں بڑھتا۔ اس کو کوئی حکمت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی فلسفہ مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ کہے اللہ کا حکم ہے تو میں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو اگر ہم ان تینوں چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، تقوی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کی آیات پر ایمان، تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے لیے رحمت لکھ کر دے رہا ہوں اور ایسے لوگوں کو میری رحمت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com